عورت کے کئی روپ ہیں، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو۔ جب ایک مرد کی ذمہ داری ایک عورت پر آ جاتی ہے نا، تو وہ اس مرد کو ہمیشہ ایک ماں والی محبت ہی دیتی ہے۔ وہ بیوی ہی صحیح، جب بیوی بے انتہا محبت کرنے پہ آتی ہے نا، تو وہ شوہر کو اپنی اولاد کی طرح ہی محبت کرتی ہے۔ اور یہاں پر بات اگر بیٹی کی جائے تو ایک وقت آنے کے بعد بیٹی ماں ہی بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کا ایک بہت ہی پیارا رشتہ ہے، وہ ہے بہن کا۔ جب بہنیں بڑی ہوتی ہیں نا گھر میں، اور چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ماں سے کم نہیں ہوتی۔ ان کے اندر چھوٹے بھائیوں کے لیے ممتا ضرور ہوتی ہے، فکر ضرور ہوتی ہے، اور وہ ان کی زندگی میں ان کے لیے دوسری ماں ضرور بنتی ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی بہن کے بارے میں بات کریں گے جو ان کی شان الگ ہے، ان کی عظمت الگ ہے، اور ان کے چھوٹے بھائی کوئی اور نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور وہ اتنی بابرکت عورت تھی، اور اللہ نے انہیں ایسا نصیب عطا کیا ہے کہ پیارے نبی کو انہوں نے اپنی گود میں کھلایا، انہیں لوریاں سنائی، ان کے ساتھ کھیلا، انہیں سنبھالا۔ اگر آپ سب نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لیا ہے تو پلیز لائک کرنا، اور ویڈیو بنا اسکپ کرے لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ اور جو پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں، پلیز سبسکرائب ضرور کر لینا۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لینا، انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لینا۔ تو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا، اور پلیز میری آواز کو جج مت کرنا، کیونکہ میں کچھ فجر کے ٹائم میں وائس اوور کرتی ہوں تاکہ میں سکون سے میرا ویڈیو بنا سکوں، اس لیے آواز ایسی آ رہی ہے۔ تو تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہے، اسی میں ویڈیو بنا رہی تھی، تو پلیز اس بات کے لیے تو ضرور لائک کر دینا۔ تو پلیز ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسا لگا، اور پچھلی ویڈیوز بھی جا کر ضرور دیکھنا۔ بات شروع سے شروع کرتے ہیں، اور یہ بات ہے جب عربوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ وہ بچپن میں جو بچوں کا بچپن ہوتا ہے نا، تو ان بچوں کو دیہاتی ماحول میں پالنے کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کیا کرتے تھے، تاکہ بچے صاف ستھری، مضبوط، اور ایک طرح کی وہ ہوتی ہے نا کہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا پانی، وہاں کی کھاد بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اس ماحول میں پرورش دینے کے لیے بچپن میں بچوں کو وہاں کی عورتوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے ہوئے تھے اس وقت۔ تو یہاں پر آپ سب جانتے ہیں کہ جب دائی حلیمہ نے پیارے نبی کو گود لیا تھا، جب وہ دودھ پلانے کے لیے وہ لے گئی تھی، تو ان کے ساتھ کتنے سارے معجزے ہو گئے۔ ان کی جو کمزور اونٹنی تھی، وہ ان کی ایک طرح سے وہ اونٹنی میں جان آ گئی، وہ ایک دن طاقتور بن گئی، ان کے گھر میں اتنی برکت آ گئی، ان کی بکریوں نے دودھ زیادہ دینا شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں، بہت سارے معجزے ہوئے۔ تو یہاں پر نا دائی حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت شیمہ بنت حارث، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی بہن ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار دیا، انہیں اپنی گود میں کھلایا، انہیں لوریاں سنائی، اور بہت ہی زیادہ فخر کرتی تھی وہ ان کو لے کر کہ پیارے نبی ان کے بھائی بنے۔ تو جب ان کا جب بچپنا تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ آیا ہوا ہے کہ جب حضرت شیمہ جب پیارے نبی کو گود لے کر باہر جایا کرتی تھی، گود میں لے کر، تو جو بھی آس پاس کی جتنی بھی بچیاں ہوتی تھی، چھوٹی بچیاں، اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بڑا ناز کرتی تھی کہ میرے ویردہ ورگا کوئی نہیں، کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ تو یہاں پر نا تو جب حضرت شیمہ پیارے نبی کو لے کر جاتی تھی تو سب کی باتیں ختم ہو جاتی تھی وہیں پر، اور حضرت شیمہ بہت فخر سے کہتی تھی، لو اب میرا بھائی بھی آ گیا۔ تو پیارے نبی کی اتنی پیاری خوبصورتی تھی نا، وہ اتنی چمک تھی ان کے چہرے پہ، اتنا نور تھا، جس کی وجہ سے سارے لوگ ان کے دیوانے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔
تو سب کہتے تھے کہ شیما تمہارے بھائی کا تو کوئی جواب ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو حضرت شیما بہت خوش ہوا کرتی تھی اور پیارے نبی کو گلے لگا کر چوما کرتی تھی اور ان کو لے کر لوریاں گایا کرتی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور انہیں بہت ساری دعائیں دیا کرتی تھی۔ تو جب وقت گزرا، وقت کے ساتھ ساری چیزیں بدل گئی تھی۔ پھر دائی حلیمہ سے جب ان کی جدائی کا وقت آیا تو حضرت شیما بہت روئی، بہت روئی۔ پھر جب اماں آمینہ کے پاس جب پیارے نبی چلے گئے اور ایک وقت گزرا، اس کے بعد جس طرح سے فتح مکہ میں جب پیارے نبی گئے، فتح مکہ ہوا، ساری چیزیں ہوتی گئی، وقت گزرتا گیا، تو جب فتح مکہ کے بعد جب مسلمان غزوہ حنین میں شریک ہوئے تو ایک قبیلہ تھا جو قبیلے کا نام تھا حوزین، کے کچھ افراد قیدی بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حوزین کا قبیلہ تھا نا، وہ حضرت شیما کے قبیلے کے لوگ تھے۔ تو یہاں پر جب وہ قبیلے کے لوگ پیارے نبی کے یہاں قیدی بنے تھے تو ان میں سے کچھ لوگ، وہ قبیلے کے کچھ لوگ کچھ پیسے جمع کر رہے تھے تاکہ ان قیدیوں کو آزاد کر سکے۔ تو وہ گھر ایک گھر جا رہے تھے، کچھ جس کی جتنی وسعت ہے اتنا وہ لوگ پیسہ جمع کر رہے تھے اس زمانے کا۔ تو جب حضرت شیما تک یہ بات پہنچی، جب وہ ان کے گھر تک پہنچے تو حضرت شیما نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پیسے جمع کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ ہمارے کچھ لوگ قیدی بنے ہوئے ہیں، انہیں چھڑانا ہے ہمیں۔ تو جب انہیں ایسی باتوں میں پتہ چلا کہ یہ پیارے نبی کے یہاں قیدی بنے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ ایک دم سے جوش میں آ کر کہنے لگی، یہ سب پیسے ویسے جمع مت کرو، مجھے لے کے جاؤ، بس میں چھڑا کر لاؤں گی۔ تو پھر جب وہ لوگ مکہ گئے، وہاں پر جب انہوں نے کہا کہ میں پیارے نبی کی بہن کہلاتی ہوں، تو لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پیارے نبی کی کوئی بہن کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی پاگل ہے، دیوانی ہے۔ اور اس کے بعد بہت ضد کرنے کے بعد جب پیارے نبی تک یہ بات گئی کہ فلاں عورت ہے جس کا نام شیما ہے بنت حارث، تو فوراً پیارے نبی بھاگے، دوڑے ان کے پاس اور جا کر بہن کو بہت عزت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا اور ان سے بات کی۔ تو حضرت شیما نے کہا کہ میرے قبیلے کے لوگ یہاں پر قید ہیں تو انہیں چھوڑ دو۔ تو پیارے نبی بنا کسی سے مشورہ کیے، بنا کسی سے پوچھے، کوئی کچھ بھی سوال کیے، فوراً ان قیدیوں کو آزاد کیا اور اس کے بعد گھنٹوں اتنا سارا وقت دیا اپنی بہن کو کہ بس لاسٹ میں بہن تھک گئی تھی۔ وہ بہن تھک گئی تھی کہ اب محمد اب میں تھک گئی ہوں اب بس۔ تو بہن کو انہوں نے اتنی عزت دی، احترام دیا، ان کی دل کی ساری باتیں سنی، کبھی دونوں ہنستے تھے کبھی روتے تھے، بہت عزت اور احترام کے ساتھ انہیں اپنے ساتھ رکھا اور انہیں کہا کہ میرے ساتھ رہ جاؤ اور میں تمہارے لیے سارے انتظامات کر دوں گا یہاں پر۔ مگر بہن نے انکار کیا، وہ پھر اسی قبیلے کے ساتھ واپس بھی چلے گئی۔ تو یہاں پر نا اس واقعے سے، اس ساری چیزوں سے ہمیں یہ ضرور سبق لینا چاہیے کہ دیکھیے بہنوں کے لیے بھی یہ سبق ہے، بھائیوں کے لیے بھی سبق ہے۔ آپ دونوں جو بھائی بہن ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کا خاندان ہوتے ہیں، صرف بھائی بہن نہیں ہوتے۔ جب بھائی بہنوں میں اچھی صحیح سے محبت ہو، جب احترام والی محبت ہو، عزت والی محبت ہونا، جب ایک باؤنڈریز جب ہمارے بیچ میں بن جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اتنے خاص ہے، اور اس خاص ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ہیں ان کی زندگی میں، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں چھوٹوں کو بھی عزت دینی چاہیے، بڑوں کو بھی عزت دینی چاہیے، بہن کو بھی عزت دینی چاہیے، اور بہن کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی کی زندگی میں کتنا دخل دینا چاہیے۔ تو یہاں پر نا پیارے نبی کو اللہ نے ہر رشتے سے نوازا، ایسا کوئی رشتہ رہا ہی نہیں جس کا انہیں علم نہ ہو کہ اس رشتے کی قدر نہ کر سکے یا اس رشتے کے بارے میں کچھ نہ بول سکے۔ تو میں یہاں پر بولنے کا میرا مقصد یہی ہے، اور میری جو سیریز سٹارٹ ہوئی ہے ہم اور اسلام، میں اسی لیے اس چیز کو میں نے سٹارٹ کیا تاکہ
بہت ہی آرام کے ساتھ اور بہت سکون کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور سمجھیں ہمارے اسلام کو کہ کیا سکھاتا ہے۔ پیارے نبی کے جو واقعات زندگی میں ان کے آئے ہیں سارے، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھ سے جتنا ہو سکے اتنا کر رہی ہوں۔ کوشش کر رہی ہوں کہ زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے اس میں ہم تھوڑا بہت کچھ تو سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ساری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بھائیوں کا بہت احترام کرنا، عزت کرنا اور ان کی زندگیوں میں بس اتنا ہی دخل دینا جتنا آپ کے لیے ضروری ہو۔ بہت ساری بہنیں ہوتی ہے جو اپنے بھائیوں کی جو زیادہ تر میرڈ لائف میں بہت زیادہ دخل اندازی دیتی ہے، جس کی وجہ سے بھائیوں کی زندگی برباد ہوتی ہے اور بھائیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے یہاں پر کہ وہ اپنی بہنوں کو سب سے زیادہ ایک طرح سے سر پر چڑھا لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں باؤنڈریز نہیں بناتے، اور ایسا ہوتا ہے نا کہ بنا سوچے سمجھے ہم سب ایک دوسرے کی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی بات میں ہم مصروف ہوتے ہیں کہ ہم تو بھائی بہن ہیں، ہم تو خون کے رشتے ہیں، ہم کیوں برا چاہیں گے۔ مگر یہاں پر جب تک احترام نہیں ہوگا، جب تک عزت نہیں ہوگی، ساری چیزیں خراب ہوں گی۔ تو سب سے گزارش ہے کہ پلیز اسلام کو بہت نزاکت کے ساتھ سمجھے، بہت گہرائی کے ساتھ سمجھیے، ہر رشتے کو محسوس کیجیے اور اپنی زندگی میں عمل میں لائیے، تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو اور آپ اس دنیا میں بہترین اولاد بھی چھوڑ کر جائیں۔ تو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ویڈیو۔ کمنٹس میں ضرور بتانا کیسا لگا، لائک ضرور کرنا اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔